کیا ہمارا فون ہمیں کنٹرول کر رہا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم موبائل فون ایڈکشن کی کلینکل حقیقت کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ اب کوئی عام سی عادت نہیں رہی، بلکہ اس پر پراپر سائنٹیفک تحقیق موجود ہے، اور آج ہم انہی مشکل ایکیڈیمک باتوں کو بالکل آسان اور واضح انداز میں ڈی کوڈ کریں گے۔ تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر روزمرہ کے عام استعمال اور ایک تباہ کن عادت کے درمیان لائن کہاں ڈرا ہوتی ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کب ایک عام سی فائدہ مند ڈیوائس ہماری بائیولوجی اور عام زندگی کے لیے ایک خطرناک نسور بن جاتی ہے۔ سائنس کی زبان میں اس بیماری کو موبائل فون ایڈکشن یا MPDA کہتے ہیں، اور یہ صرف اسکرین کے سامنے وقت گزارنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا خود پر سے کنٹرول بالکل ختم ہو جائے، سوشل لائف ڈسٹرب ہو اور سیریس سائیکولوجیکل مسائل جنم لیں۔ اس کی سب سے اہم نشانیوں میں وڈرا یعنی فون نہ ہونے پر بے چینی، وقت کے ساتھ اس کی طلب میں اضافہ اور اپنے ہی عمل پر اختیار کھو دینا شامل ہیں۔ اور اگر اس وبا کے پیمانے کی بات کی جائے تو ذرا اس فگر پر غور کریں۔ 123.86 ملین یہ صرف چائنا میں ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو موبائل انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اکیلا عدد ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کتنے بڑے عالمی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج کی اس تحقیق میں ہم پہلے موبائل فون ایڈکشن کی تعریف کو سمجھیں گے، پھر دماغ پر اس کے حیرت انگیز اثرات، پھر فزیکل ہیلتھ پر اس کے نتیجے، اس بیماری کو ماپنے کے پیمانے، اور آخر میں اس کے تصدیق شدہ علاج پر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی موبائل فون ایڈکشن کی تعریف اور ان نفسیاتی محرکات سے جو اس جدید بیماری کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایک دلچسپ کانسیپٹ ہے جسے کمپنسیٹری انٹرنیٹ یوز تھیوری کہتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آمنے سامنے کی گفتگو بعض اوقات شدید بے چینی یا شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اس بے چینی سے بچنے کے لیے اسمارٹ فون ایک قسم کا مجازی یعنی ورچوئل سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈوپامین سے بھرا ہوا سکون آہستہ آہستہ نیگیٹو ایموشنز کو دبا دیتا ہے اور بالآخر ایک لت میں بدل جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دا برین آن اسمارٹ فونز۔ یہاں ہم صرف ظاہری برتاؤ کی نہیں بلکہ کھوپڑی کے اندر ہونے والی اصل نیورو بایولوجیکل تبدیلیوں کی بات کریں گے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ اسمارٹ فون کی لت سے دماغ کے کچھ حصوں کا سائز فزیکلی سکڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آربیٹو فرنٹل کارٹیکس میں گرے میٹر کم ہونے لگتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی گاڑی کے بریکس فیل ہو جائیں۔ اس سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح کارڈک نیوکلیس چھوٹا ہونے لگتا ہے، جس سے فون چیک کرنے کی مجبوری بڑھتی ہے، یعنی دماغ کا پورا ریوارڈ سسٹم پوری طرح بگڑ جاتا ہے۔ اور بات صرف حصوں کے سکڑنے کی نہیں ہے، نیورو امیجنگ سے یہ اہم حقیقت سامنے آئی ہے کہ دماغ کے اہم نیٹ ورکس کے درمیان کنیکشن بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے دو موبائل ٹاورز کے درمیان سگنل ڈراپ ہو جائے۔ یہ کلیئرلی ثابت کرتا ہے کہ یہ لت کوئی ول پاور کی کمی نہیں بلکہ ایک پراپر جسمانی اور دماغی تبدیلی ہے۔ یہاں ایوننگ ٹائپ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ شام کے وقت اسکرین سے فوری سکون تلاش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند میں تاخیر ہوتی ہے۔ رات کو اسکرین کی آرٹیفیشل روشنی میں زیادہ دیر تک رہنے سے باڈی کے نیچرل کلاک یعنی سرکیڈین ردم بری طرح تباہ ہو جاتی ہے۔ اس سے میلیٹونن ہارمون کا نظام بگڑتا ہے، جو آگے چل کر ڈپریشن اور اینگزائٹی جیسی خطرناک آفات کو دعوت دیتا ہے۔ دماغ کے بعد آئیے تیسرے حصے کا رخ کرتے ہیں اور جسم پر پڑنے والے اثرات یعنی ریپل ایفیکٹس آن ہیلتھ کا جائزہ لیتے ہیں۔ جسم کے اندر تباہی کا یہ چین ری ایکشن انتہائی خطرناک ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے نیند کی کمی اور باڈی کلاک کے بگڑنے سے، پھر یہ لیٹ نائٹ سنیکنگ اور موبائل فون کی ریڈیو فریکوینسی ریڈیشنز مل کر کھانے پینے کے مسائل یعنی ایٹنگ ڈس آرڈرز کو جنم دیتے ہیں، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ گردن میں شدید درد، جبڑے کی بیماریاں اور آنکھوں کے سنگین مسائل۔ یہ ایک پورا وشس سائیکل ہے۔ اگر پورے جسمانی نظام کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ MPA کی وجہ سے پورا ہیلتھ سسٹم ہی کریش ہونے لگتا ہے۔ روزانہ کے سٹیپس کاؤنٹ میں نمایاں کمی، باڈی فیٹ کا بڑھنا اور مسلز کا کمزور ہونا بہت عام ہو گیا ہے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اب نوجوانی میں ہی گردن کے مہروں یعنی سروائیکل ڈسک کا گھساؤ بڑھ گیا ہے۔ ساتھ ہی آنکھوں میں مسلسل سرخی، خشکی اور نظر کی کمزوری نے ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو اس سنگین ایڈکشن کو اسیس کیسے کیا جاتا ہے؟ چوتھے حصے میں ہم ان کلینکل ٹولز کو دیکھیں گے جو ریسرچرز اس لت کو ناپنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔
دنیا بھر کے ماہرین اس لت کو ماپنے کے لیے کچھ خاص اسکیلز استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً موبائل فون ایڈکشن اسکیل یہ دیکھتا ہے کہ وقت کا ضائع کتنا ہو رہا ہے اور اصل زندگی کو ورچوئل ریالٹی سے کتنا ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ موبائل فون ایڈکشن انڈیکس کمپلسیوٹی اور ویک پرفارمنس کو میجر کرتا ہے، جبکہ اسمارٹ فون ایڈکشن اسکیل یہ اندازہ لگاتا ہے کہ سائبر اسپیس کے رشتوں نے حقیقت کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ٹالرنس کا لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ ان تمام شدید جسمانی اور دماغی تباہ کاریوں کے باوجود موبائل فون ایڈکشن کو ابھی تک دنیا کے سب سے مانے جانے والے مینٹل ہیلتھ مینول یعنی DSM میں باقاعدہ طور پر شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے گلوبلی کوئی ایک یکساں ڈائگنوسٹک کرائٹیریا موجود نہیں ہے۔ اب بڑھتے ہیں 5ویں اور آخری حصے کی طرف۔ یہ امید کی کرن ہے، یعنی ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹس، جو اس لت کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ علاج اور انٹرونشن کو بنیادی طور پر 3 اہم کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری نفسیاتی ہے، جس میں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی اور مائنڈفلنس شامل ہیں۔ دوسری کیٹیگری جسمانی ورزش کی ہے، جس میں ایروبکس اور ٹائی چی جیسی ایکسرسائزز آتی ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ٹیکنالوجیکل حل پر مبنی ہے، جہاں TDCS جیسی برین سٹیمولیشن اور اسمارٹ فون مینجمنٹ سسٹمز استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن آخر یہ طریقے کام کیسے کرتے ہیں؟ نفسیاتی تھراپیز غلط فہمیوں کو دور کرتی ہیں اور ذہنی دباؤ کو بیلنس کرتی ہیں۔ دوسری طرف درمیانی شدت کی ایروبک ورزش دماغ کے خراب شدہ ایگزیکٹو سسٹم کو واپس ریپیئر کرتی ہے، اور نیورو ماڈیولیشن یعنی TDCS سے دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو دوبارہ متحرک کیا جاتا ہے، جس سے امپلسز اور جذبات پر قابو پانے کی کھوئی ہوئی صلاحیت واپس آتی ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک نہایت فکر انگیز سوال ابھرتا ہے۔ اگر ہماری نیورو بایولوجی مسلسل ہماری جیبوں میں موجود ان چھوٹی سی ڈیوائسز کی گرفت میں ہے، تو انسانی تعلق اور آنے والی نسلوں کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں بحیثیت معاشرہ آج کون سے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر سوچنا ہوگا۔